السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ ان میں ایک عظیم قربانی مالی قربانی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے بے دریغ خرچ کیا۔ صحابہ کرام کی سیرت میں ایسی بہت ساری مثالیں، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال بے دریغ خرچ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی قربانیوں میں مالی قربانی بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ اور خیرات یہ آدمی کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں مال کی طبعی محبت ہوتی ہے، انسان مال خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ خاص طور پر جب انسان نیکی اور بھلائی کے راستوں میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر و محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین ہے۔ وہ اللہ، اس کے دل میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جہاں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، انہوں نے مال کی محبت اپنے دل سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو مقدم کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال خرچ کیا۔ اور یہ مال، صدقہ اور خیرات، مالی قربانی، یہ آخرت میں ہماری نجات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے، یعنی اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کوئی شخص کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ پاکیزہ بات، لوگوں سے اچھی گفتگو کرے۔ اچھی گفتگو، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ اور خیرات ہے۔ اس پر بھی ہمیں صدقہ اور خیرات کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آخرت کی نجات کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ اور خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ویسی ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے غضبناک ہو تو ہم جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اللہ کا غضب ہمارے اوپر کم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی مالی قربانیوں میں اگر آپ دیکھیں گے، صرف غزوہ تبوک کے موقع پر جو ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، بہت مشکل گھڑی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پہ صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق
بہت زیادہ مالی قربانی پیش کی، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا۔ خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بہت زیادہ قربانی پیش کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ملک شام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اونٹ پالان اور کجاوا سمیت 200 اونٹ تیار کیے تھے، اور وہ سنتے ہی، اعلان سنتے ہی انہوں نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 200 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر ان کو اطمینان نہیں ہوا، گھر آئے اور گھر سے 1000 دینار یعنی تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کے آغوش میں لا کر کے بکھیر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے الٹتے پلٹتے گنتے اور کہتے جاتے تھے، ترمذی کی روایت میں ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ بات کہی کہ آج کے بعد سے عثمان جو چاہے کریں، ان کے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی پیش کر دی ہے کہ آج کے بعد سے عثمان جو چاہے کریں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مالی قربانی سے خوش ہو کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سنائی، جو ترمذی کی صحیح روایت میں ہے۔ اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا اور صدقہ کیا اور صدقہ کیے، یہاں تک کہ نقدی کے علاوہ کل 900 اونٹ اور 100 گھوڑا انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر، صرف غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی 200 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ کیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 90 وسق کھجور یعنی تقریباً 13,500 کلو کھجور انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ ہر صحابی جس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے۔ بعض غریب صحابہ 1 مد 2 مد لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ منافقین اعتراض کرتے، جو لوگ زیادہ صدقہ اور خیرات کر رہے تھے منافقین ان کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ یہ لوگ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو لوگ 1-2 مد غریب صحابہ جو 1-2 مد لا کر کے دے رہے تھے ان کے بارے میں کہتے کہ یہ لوگ 1 کھجور 2 کھجور دے کر کے کیا ایک قیصر کی مملکت فتح کریں گے 1 کھجور 2 کھجور کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے منافقین کے علاوہ سارے صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے مثالی مالی قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا اور جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں ان کی زندگی میں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی اور ثواب نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بیرہا نامی کھجور کا ایک باغ تھا جو مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور اس باغ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبی سے باہر نکلتے، میرے باغ میں آتے اور میٹھے کھجور کھاتے اور میٹھے چشمے سے پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک ثواب نہیں کما سکتے جب تک تم اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے نزدیک سب سے قیمتی اور پسندیدہ مال بیرہا نامی باغ ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے آپ تعجب میں پڑ گئے اور کہا بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو طلحہ، میں نے قد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا ہے میں نے سن لیا، تم کہہ رہے ہو کہ جہاں چاہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، لیکن انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، میری رائے یہ ہے
میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنا یہ قیمتی مال اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب اور کمزور ہیں تم ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس بیرحا نامی باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب سے قیمتی اور محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی قربانیوں میں، بہت ساری قربانیوں میں مالی قربانی، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے دین کی جو خدمت کی ہے اور دین کی نشر و اشاعت میں جو حصہ لیا ہے، یہ بھی ان کی عظمت کا ایک بہت بڑا باب ہے، ان کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں اپنے قیمتی مال کو خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔